قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بلا وجہ یا بے سبب نہیں ہوتی. ہمارے لیے فالتو اور بیکار صرف وہ چیز ہوتی ہے جس کا استعمال ہم نہیں جانتے. حتیٰ کہ گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی کسی کے روزگار کا سبب ہوتا ہے. دوسری طرف اگر آپ دولت مند ہیں تو وہ پیسہ جو آپ نے بینک میں رکھنے کے لیے کمایا، وہ زیور جو آپ سال ہر سال میں کبھی ایک دفعہ پہنتے ہیں، یا وہ زمین جو حقیقت میں بیکار پڑی ہے، دراصل یہ بھی کوڑے کی ہی ایک شکل ہے. قدرت امتحان صرف افراد کا نہیں، معاشرے کا بھی لیا کرتی ہے کہ وہ اپنی افرادی صلاحیتوں سے کس حد تک فائدہ اٹھاتا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہی ہے کہ ہم اپنے بچے اور ساتھی جو بظاہر کسی معذوری کا شکار ہیں، ان کی دیگر صلاحیتوں سے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں. حیرت انگیز طور پر حوصلہ مند افراد ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کی کتنی قدر اور عزت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، آج ہم اس کی تلاش کریں گے. جو معاشرہ اپنے ہی رکن فرد کی محض ایک معذوری کو بنیاد بنا کر اس کی تمام شخصیت کو رد یا ڈسمس کر دے، اسے خود اپنے معذور رویے کو پہلے دیکھنا ہوگا. میں نے میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کیا، ایف ایس سی میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا، پری میڈیکل میں، اور میں کیڈٹ کالج پٹارو میں پڑھتا تھا. یہ حیدرآباد سے کوئی تقریباً 15-20 کلومیٹر دور ہے. جو ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں آصف زرداری، یہ بھی میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے اور میرے ہاؤس ہی میں رہتے تھے. تو میں وہاں پہ اکیڈیمکلی تو ایکسل کر رہا تھا، میں ساتھ ساتھ میں آئی واز اے بیسٹ اسپورٹس مین. اور مجھے اپنی ٹانگوں پہ بڑا ایک قسم کا غرور ہوا کرتا تھا کہ میں نے انٹر بورڈ جیتا. پھر میں پاکستان کا جو نیشنل یوتھ کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں آئی واز نمبر 1 ان پاکستان. پھر اسی طرح میں نے جب یہ رننگ کا کمپٹیشن، جی رننگ کا، جی 110 میٹر کی جو دوڑ تھی اس کا آئی اسٹل ہولڈ اے ریکارڈ فار کیڈٹ کالج. اینڈ دین وین آئی کیم ٹو اے میڈیکل کالج، جب میں کے ای میں آیا تو میرا فرسٹ میرٹ تھا، اور فرسٹ میرٹ پہ میں نے کے ای میں جوائن کیا. یہاں پہ بھی وہ تمام چیزیں میری چلتی رہیں، اکیڈیمکلی بھی اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی. اور ہمارے جو کیڈٹ کالجز میں لڑکے ٹاپرز ہوتے ہیں یا جو سورڈ آف آنر لیتے ہیں، لائک آئی گاٹ دا سورڈ آف آنر، اسٹک آف آنر کہلاتی ہے، تو اس میں ایک پرائڈ آ جاتی ہے. پھر جب میں 3rd ایئر میں آیا اور کے ای میں تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا. اور جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرا کار کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا. میرے ایک انکل اینڈ آنٹی دے ڈائیڈ ان دیٹ ایکسیڈنٹ، اور میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب مجھے یاد ہے کہ جب میری کمر کی ہڈی ٹوٹی اور میں ابھی گاڑی میں تھا، تو چونکہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا اور 3rd ایئر میں تھا، تو مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. بیکاز آئی نیو دیٹ آئی ہیو بروکن مائی اسپائن. تو جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو مجھے یاد ہے بہت سی چیزیں میں نے آج سے پہلے کبھی شیئر نہیں کی، پرابلی فرسٹ ٹائم میں شیئر کر رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ یہ ٹانگیں، ان کو میں نے ہاتھ لگایا تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کچھ. تو یہ اگلی والی سیٹ پہ لٹکی ہوئی تھی. تو آئی پل دم ڈاؤن اینڈ آئی فیلٹ پین ان مائی بیک. تو مجھے لگا یہ تو میری ٹانگیں ہیں. آپ پیچھے گاڑی کے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے لگا یہ تو میری ٹانگیں ہیں. پھر میں نے چٹکیاں کاٹی ٹانگوں کو، تو مجھے بالکل بیلٹ سے نیچے کوئی محسوس نہیں ہوا. اینڈ دین آئی نیو واٹ از ہیپن ٹو می. اور جب میں ماضی میں گیا تو مجھے لگا ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، اور مجھے لگا کہ شاید میں اپنی ٹانگوں پہ یا خود پہ تھوڑا غرور کیا کرتا تھا. اب دیکھیں نا، ایک لڑکا ہو، وہ ٹاپ کر رہا ہو اکیڈیمکلی ڈبیٹس میں، اور اب سورڈ لے رہا ہو، تو مجھے رننگ کر رہا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا ہوگا. آئی واز اے ویری فرینڈلی مین، گوئنگ آؤٹ، بالکل آئی واز ہیپی کم لکی گو. میں یہ سمجھتا تھا کہ زندگی صرف کامیاب ہونے کا نام ہے، بھلے کسی کے سر پہ پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ. دیٹس اینڈ آئی اسٹل بلیو کہ جتنے بھی ٹاپرز ہوتے ہیں، جتنے بھی بہت ایمبیشس لوگ ہوتے ہیں،
وہ بعض اوقات اپنی ایمبیشنس میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں ایسا برا تھا، میں اب اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اب مجھے ان کامیابیوں کو سوچ کے اتنا لطف نہیں آتا، بیکاز مائی کانسیپٹ آف کامیابی ہیز چینجڈ. سو آئی تھنک دا اونلی میسج وچ آئی لرنڈ اینڈ دیٹ از اسٹل ود می از دس میسج کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اس درد کو دل میں رہنے دو، جو خوف ہے آنکھوں سے کہنے دو، دکھ کی ندی چپ چاپ بہنے دو، جو کہنا ہے